اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی۔ ایک روز ابو سفیان کے پاس اس کے چند دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے جو ان کے آس پاس ہو، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ کسی شخص کو مدینے بھیجیں اور وہ چپکے سے حضرت پہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں، تو اس طرح ہمارے سارے انتقام پورے ہو جائیں گے، اور چونکہ مسلمانوں کا لیڈر ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو فتنہ ہماری زندگیوں میں برپا ہے کہ ہماری دن اور رات کی نیند تک حرام ہو گئی ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جتنے دوست بیٹھے تھے ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حامی بھرے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو ابو سفیان اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا تو ایک عربی بدو سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ تم مجھے کیا انعام دو گے اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں انعام دوں گا اور ایسا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ انعام دیتے ہو تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ یہ کام میں سر انجام دوں، اور میں صحرائی راستوں کا ماہر بھی ہوں، اور میرے پاس ایک چیل کے پر برابر خنجر ہے جو آسانی سے کہیں پر بھی چھپایا جا سکتا ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، بظاہر تو میں نہتہ معلوم ہوں گا، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اختیار کرتے ہی تنہائی میں کسی دن آپ کو شہید کر دوں گا، اور یہ کام میں بآسانی کر سکتا ہوں، اور میں بڑی رازداری سے یہ کام کروں گا، تو تم یہ فکر بھی نہ کرو۔ تو ابو سفیان نے اس کے ساتھ انعام و اکرام کا وعدہ کیا، اسے سواری کے لیے اونٹ اور راستے کے لیے سامان بھی دیا اور سفر کے لیے کچھ خرچ بھی دیا، اور اسے تاکید کی کہ اس منصوبے کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کریں۔ اس کے بعد وہ عربی وہاں سے نکلا اور ابو سفیان کو کہنے لگا کہ بھی دیکھو تم فکر نہ کرو، اور بہت جلد تمہارے کانوں کو یہ خوشخبری ملے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں وہ عربی نکلا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اور اس نے یہ بالکل مصمم ارادہ کیا کہ میں مکے سے روانہ ہو کر مدینے جلد از جلد پہنچوں گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا۔ تو 5 رات مسلسل سفر کرتے کرتے چھٹے روز وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ لوگوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے گئے ہیں جو بنی عبد الاشہل کے محلے میں واقع ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ ٹریول کرتے 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 جو ہے وہ بنی عبد الاشہل کے محلے میں پہنچا، اور یہ جو ہے احد کے قریب ہے، اور مدینہ سٹی اور احد کے درمیان بنی عبد الاشہل کے محلات جو ہے قائم تھے۔ تو اس کے بعد یہ وہاں پہنچا، اپنے اونٹ کو اس نے باندھا اور مسجد میں جو عیدگاہ تھی اس میں داخل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے، جیسی آپ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ شخص غداری کے ارادے سے آیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا، اللہ نے وہ جس کے بارے میں مطلع فرمایا ہے۔ تو وہ شخص آگے بڑھا اور قریب آ کے پوچھنے لگا کہ تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بولو کیا کام ہے؟ تو وہ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکا اور آپ کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے کے ارادے سے جھکا، لیکن حضرت اسید بن حدیر نے اس کے گلے سے پکڑا اور ادھر کی طرف کھینچ لیا، اپنی طرف کھینچ لیا، اور اس کھینچا تانی میں ان کا ہاتھ اس کے تہبند پہ پڑا اور ان کے ہاتھ میں وہ چیل کے پر برابر خنجر لگ گیا۔ انہوں نے جلدی سے وہ خنجر اس کی تہبند میں سے نکالا، اور حضرت اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دھوکے باز غدار کسی بری نیت سے آیا ہے۔ عربی کے تو حواس باختہ ہو گئے اور چلایا دمی دمی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خون مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ تو کس ارادے سے آیا ہے اور تجھے یہاں کس نے بھیجا ہے؟ سچ بولنے میں ہی تیرا فائدہ ہے، اگر جھوٹ بولے گا تو خود نقصان اٹھائے گا، کیونکہ تیرے آنے سے قبل میں ان کو تیرے ارادوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس بدو نے کہا کہ مجھے جان کی امان دیجیے۔ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں تجھے جان کی امان ہے۔ تو پھر اس نے ساری سازش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی، اور اس کے اور ابو سفیان کے درمیان جو بات طے پائی تھی اسے بھی عرض کیا۔
حضور نے حضرت اسید کو حکم دیا کہ اسے لے جائیں اور اس کو قید کر دیں۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیدی کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ تجھے ہم نے معاف کیا، تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر، جدھر جا سکتا ہے ادھر چلا جا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے یہ شخص آیا تھا، مصمم ارادے کے ساتھ آیا تھا، آپ کو اس کا پتہ بھی تھا، لیکن آپ کی رحمت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ اس کو کوئی گزند پہنچائیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ جاننے کے باوجود، اس کے منہ سے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کو صرف قید کیا اور اگلے دن کہا کہ تجھے رہا کر دیا۔ تو اس کے بعد جب اسے رہائی کا پروانہ دے دیا تو کہا کہ میں تیرے آگے ایک تجویز رکھتا ہوں، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو تیری مرضی۔ اس نے پوچھا کہ حضرت کیا تجویز ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہو جا۔ تو وہ فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے خوشی سے اسلام قبول کیا، اس پہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریشرائز نہیں کیا، کہا کہ میری ایک تجویز ہے۔ اسلام قبول کیا اس نے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد وانک انت رسول اللہ۔ پھر عرض کرنے لگا کہ آج سے پہلے میں کبھی کسی شخص سے خوف زدہ نہیں ہوا، لیکن جب آج مجھے آپ کے سامنے لایا گیا تو میرا دل کانپ اٹھا اور میں خوف سے لرزنے لگا، اور مجھے اپنی اس عجیب سی کیفیت پہ ایک بڑا تعجب ہوا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا وجہ تھی، اور لیکن میں اس بات کو بھی جان چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے آنے سے قبل میرے ارادے کا پتہ چل چکا تھا، تو اسی لیے آپ صرف اللہ کے سچے نبی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو غیب کی طرف سے اللہ نے اس بات پر مطلع فرمایا جو وہ ارادہ تھا جو صرف میرے اور ابو سفیان کے درمیان طے پایا تھا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل سے مانتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ آپ کا نگہبان ہے، اور ابو سفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ ساری باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، اس کے بعد وہ رخصت ہو کر چلا گیا۔ پھر صحابہ کرام اس کے بارے میں بس یہی کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ وہ شخص کدھر گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اس واقعے میں کہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے کسی کو بھیجتا ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو مطلع فرماتے ہیں، آپ سب جاننے کے باوجود اس پہ رحم کرتے ہیں، اسے معاف کرتے ہیں، اس کے منہ سے سچ سننے کے باوجود ایسا نہیں کہ صرف اپنی طرف سے ایک بات کی، اس کے منہ سے بھی وہی بات سنی لوگوں نے، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کرتے ہیں اور اس کو اسلام لانے پہ فورس نہیں کرتے، اس کے آگے تجویز رکھتے ہیں کہ تیری مرضی ہے، دین حق تو یہ ہے، چاہے تو قبول کر لے۔ پھر اللہ کی طرف سے اسے ہدایت ملتی ہے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ اسے ہدایت یافتہ کرتے ہیں، پھر وہ حضرت کی خدمت میں رہ کے تربیت حاصل کرتا ہے، کیونکہ دیکھو میرے بھائی، ہدایت کے بعد تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پر تو ہیں لیکن تربیت میں نہیں ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ نفس ہمارا تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں پاتا۔ ہم نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارا دماغ ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں اچھا نماز ہو گئی، تو اب اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے، کہ اس تربیت کی ضرورت ہے کہ کسی ایسے شخص جو اللہ والا ہو، جو اللہ کے قرب میں ہو، اس کی تربیت میں رہیں، وہ آپ کو دین سکھائے، آپ کا تزکیۃ النفس فرمائے۔ تو اس تزکیۃ النفس کی شدید ضرورت ہے، اور آپ ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں صحابہ کرام کی، ساروں کے ساروں کو آپ اس حالت پہ پائیں گے کہ انہوں نے تربیت نفس کے ادوار سے گزرے ہیں۔ تابعین کی زندگی میں آپ اس بات کو پائیں گے، تبع تابعین کی زندگی میں آپ اس بات کو پائیں گے، اور ان کے بعد آنے والے علماء کو بھی آپ اس جد و جہد میں پائیں گے کہ ہدایت پانے کے بعد انہوں نے تزکیۃ النفس پہ کام کیا۔ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔